ساتھ دینا تو اسلامی جماعتوں کا ساتھ دینا. آپ سب ساتھیوں نے میری اس بات کو نوٹ کرنا ہے, غور کرنا ہے, فکر کرنی ہے. ہم نے سب نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ دینی جماعتوں کا ساتھ دینا. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ دینی جماعتوں کا ساتھ دیں گے. دینی اور اسلامی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ ووٹ کتنے ملتے ہیں. او بھائیو, یہ عقل کے اوپر پردہ. میں یہ بات بتاؤں, یہ صرف پنجابیوں کا مسئلہ بن گیا, اور مولانا فضل الرحمان کو ایک بات کے اوپر خراج تحسین ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر, اس بیلٹ کے اندر اور بلوچستان کی بیلٹوں کے اندر انہوں نے محنت کر کے کم از کم یہ بات منوا لی ہے کہ مذہب پسندوں کو اور اسلام پسندوں کو ووٹ دینا چاہیے. ہم پنجابی آج تک اسی بحث سے نہیں نکلے کہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں گے جی. مذہبی دینی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ٹوٹ بھی گیا ہے تو کیا تکلیف آ جائے گی. اور اگر صرف دنیاوی بات کروں نا, دنیاوی بات آئی ہے ضمنی طور پہ بات جو ہو رہی ہے, تو دنیاوی بھی سن لیجئے. مجھے بتائیے ایمانداری سے, اس حلقے کے اندر یا دیگر حلقوں کے اندر 4 سال جن کی اپوزیشن کی ہے, جن کے پرچے سہے ہیں, جن کے مقدمات مختلف مسجدوں اداروں کے اوپر سہے ہیں, انہی کو آپ نے ٹکٹیں دے دی ہیں. 4 سال ہماری اپوزیشن جن کے ساتھ چلتی رہی ہے, انہی کو آپ ٹکٹیں دے دیں اور عوام کو کہ انہی کو ووٹ ڈال دیں. اللہ کی قسم, نون لیگ کے میرے 22 ساتھی وہ بڑی قیادتوں سے شکوہ نہیں کر سکتے, گلہ نہیں کر سکتے, لیکن مایوس ہیں, انہی کو ٹکٹیں دے دی ہیں. یعنی جن کے خلاف اپنے کھوکھروں نے الیکشن لڑا, اسی بندے کو ٹکٹ دے دی. اب وہ پارٹی بدل کے آ گیا ہے. کیسے مفاد پرستوں کا گروہ ہے, سیاست مفاد کا نام ہے. کیسا مفاد ہے؟ پورے 4 سال ان کی حکومت انجوائے کی, جب اس کی حکومت جانے لگی دوسری حکومت انجوائے کرنا شروع کر دی, اور پھر ہمیں مجبور کیا جائے کہ ان کو ووٹ ڈال دے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. دینی جماعتوں کو ووٹ ڈالا جائے گا. اور اس ضمن کے اندر یہ بھی بات یاد رکھیے, جماعت اسلامی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, تحریک لبیک ہو, جو امیدوار آپ کے حلقے کے اندر مضبوط ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں. اور بعض لوگ اس بات کے اوپر عجیب و غریب کمنٹس اور تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے بھائیو, دینی جماعتوں کی پولیٹکس کو کچھ سمجھیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے دینی جماعتوں کا ساتھ اس لیے دیا جی سیٹ کا چکر. اب آپ کم ذہن ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ کس قدر بڑا مغالطے اور دھوکے کا سودا ہے. سیٹ حاصل کرنی ہو تو سیاسی اور سیکولر جماعتوں کے ساتھ ملا جاتا ہے کہ دینی جماعتوں. پاکستان میں سب سے مشکل سیاست اور سب سے مشکل سیٹ نکالنا دینی جماعتوں کا سیٹ نکال لیں, تو سیٹ کے لیے دینی جماعتوں سے ملا جائے گا. عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. یعنی اگر سیٹ حاصل کرنی ہو تو نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ بننا ملے. سیٹ تو ادھر سے ملنا آسان ہے, جیتنا بھی ادھر سے آسان ہے. دینی جماعتوں کی سیاست بہت مشکل ہے, اور یہ مشکل کر دی گئی ہے, اور یہ مستقل مشکل ہوتی جا رہی ہے. میرے جماعت اسلامی کے 22 حلقے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کی اگر سیاست کرنی ہے, میں نے اور ابتسام بھائی نے تو غیر مشروط طور کے اوپر یہ قربانی دی ہے کسی خاص وجہ سے کہ مستقبل کا سینیریو شاید ہماری سوچ فکر پروموٹ ہو. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا, اللہ کی قسم تاریخ شاہد اور گواہ ہے, آج مذہبی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا راستہ کھل چکا ہے. اگر آج بھی مذہبی جماعتیں ایک نہ ہوئی اور انہوں نے دین کی نفاذ اسلام کی تحریک کو نہ چلایا, تو کل کبھی آج تک ایسا ہوا کہ ایک ہی ٹرنیور میں 2 سیاسی پارٹیوں کا جنازہ نکلا ہو. پہلے لوگ ایک سے تنگ تھے, اب دوسری سے بھی تنگ آ گئے. اگر ابھی بھی آپ رستہ صاف نہیں کرتے, اور میں یہاں پہ ذہنوں کو اور دلوں کو بھی فراخ کرنے کا دینی جماعتوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ دینی جماعتوں کی سیاست تو کرنی ہے, لیکن کرنی سولو فلائٹ ہے. چلو تحریک لبیک کا تو پہلا تجربہ ہے, جذباتی ہیں, جوش میں ہیں. یہ بار بار الیکشن لڑ کے انسان کی عقل ٹھکانے میں آ جاتی ہے, بڑا جوش. لیکن جماعت اسلامی تو تجربے کار جماعت ہے. جماعت اسلامی نے تو کئی الیکشن لڑ لی ہے, کیا انہوں نے بھی سولو فلائٹ کرنی ہے؟ آپ سولو فلائٹ کرتے رہے, میں تمام دینی جماعتوں کا تو کرتے رہے. ہر الیکشن میں آپ کے ووٹ کم ہوں گے, بڑھیں گے نہیں. ایک وقت وہ تھا 1970 کے الیکشن میں جماعت اسلامی ملک سے کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں تھی, آج کتنے ہزار ووٹوں کے اوپر آ کے گر گئی ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ووٹوں کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن میرا ان جماعتوں سے یہ مطالبہ ہے, اور میرے بھائیوں عجیب بات ہے, بالفرض یہ جو جذباتی نوجوان ہوتے ہیں, یہ جنرل ضمنی کو چھوڑے, جنرل الیکشن کے اندر بھی
مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے. طریقے لبیک والے اول تو بڑا مشکل ہے، سولو فلائٹ کر کے کوئی الیکشن نہیں جیت سکتی دینی جماعت. اگر مثال دے رہا ہوں 2 سیٹیں جیت بھی جائے گی تو کون سا مارکا انقلاب بپا ہو جائے گا؟ کیا رسول اللہ کا دین 2 سیٹوں سے تخت پہ آ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ ساری دینی جماعتیں مل جائیں گی تو پھر آپ 25-30 پنجاب سے بھی سیٹیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور حقیقی محتسب کا کردار ادا کر سکیں گے. 25-30 سیٹیں ایسی